وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ The Muslims of the subcontinent, they felt a cause of concern for their Turkish brothers and sisters sitting thousands of miles away. And that's why this friendship, it's not about borders, it's not about boundaries, it's about a heart-to-heart connection between the people of Turkey and between the people of Pakistan. تو آپ دیکھیے کہ ابھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور یہاں کے برے صغیر کے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ ترکی کے مسلمان ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ عورتوں نے زیور بیچے، لوگوں نے اپنی زمینیں بیچیں، اپنے جو ان کی پوزیشنز تھی وہ بیچیں، اور وہ انہوں نے ترکیہ بھجوایا اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے۔ This is a legacy of the past that we carry forward even today. And one of the few countries where we go as Pakistanis and we feel a sense of ownership, a sense of warmth, and a sense of affection is Turkey. Because whenever somebody asks you in Turkey, where are you from? And we say Pakistan, you can see their eyes light up. You can see a shine in their eyes. So this is something that we are very, very proud of. اور اس بات کی قدر دیکھیے، ترک قوم نے اتنی دہائیاں گزر جانے کے بعد انہیں پتہ ہے کہ یہ برے صغیر کے مسلمان تھے جو آج کے پاکستان میں رہتے ہیں، جنہوں نے ہماری اس وقت قدر کی تھی۔ تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم نسل در نسل جو ہے اس محبت کے سلسلے کو، اس آپس میں ایک بھائی چارے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کا جتنا پرچار کر سکیں، اس کو جتنا ہم آگے لے کے چل سکیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اب دور بہت بدل گیا ہے، سو وی نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل اباؤٹ پاک ٹرک فرینڈشپ، about its historical roots, about what it is supposed to achieve, and how we are intertwined as you know, as two nations and as one people. So people to people contact, cooperation at every level, and we are very thankful to you, to the Turkish government, to His Excellency President Recep Tayyip Erdogan, for all the collaboration and cooperation that is taking place between Turkey and Pakistan. اور یہ جو ٹیکا نے یہاں پہ یہ پروجیکٹ کیا، جو ٹرکش کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کی ایجنسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ، بٹ انہوں نے فوکس کیا ایک ہسٹوریکل چیز کو پرزرو کرنے میں، کہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو محفوظ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ ہم اس کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان نے کیا کردار ادا کیا پاکستان کی بننے سے لے کے آج تک۔ اور دیکھیے اب دور بہت بدل گیا، اس وقت تو ٹیلی ویژن بھی یہی تھا، اس وقت کا سوشل میڈیا بھی یہی تھا، اس وقت کی پوڈ کاسٹ بھی یہی تھی، اس وقت کا وی لاگ بھی یہی تھا، ہر چیز جو تھی وہ ریڈیو کے ذریعے ہی تھی۔ سب سے افیکٹو موڈ آف کمیونیکیشن وہ ریڈیو تھا۔ میں ریڈیو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ شعر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھیں اس چیز کا خیال رکھا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تازین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تازین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو یہ آج چمن میں بہار آئی ہے تو ہمیں اس چیز کا زیادہ خیال ہے کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ہمیں اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمارے آرکائیوز پریزرو ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر ہم نے سنی کہ وہ جو ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہوئیں، اور جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ، سنگرز، اس ملک کے فنکار جنہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اپنا نام بنایا، پاکستان کی انہوں نے بیرون ملک جا کے پاکستان کی شناخت بنائی، پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا، جن پر ہمیں بڑا فخر ہے، میجورٹی نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار ادا کیا جا سکتا تھا، دیکھیے ایک ہوتا ہے موڈ آف کمیونیکیشن، اس کے علاوہ وہ اویئرنیس کیمپینز ہوں، وہ جنگوں کے دوران قوم کا، افواج کا حوصلہ بڑھانا ہو، وہ انٹرٹینمنٹ ہو، وہ آپ کی اکانومی اور ایگریکلچر کے پروگرامز کیوں ریڈیو پہ چلتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی رورل اکانومی تھی۔ آج بھی ہماری میجورٹی رورل اکانومی ہے جو زراعت پہ بیسڈ ہے، تو ایگریکلچر کے پروگرام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کی اکانومی کی بیک بون کو سٹرونگ کیا جائے۔ اور آج کل کے لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ جب زراعت پہ کوئی پروگرام چلتا تھا تو جو زراعت کے حوالے سے
انوویشنز کی جاتی تھیں یا معلومات دی جاتی تھیں، اور جب فصل اچھی ہوتی تھی تو آپ کی فصل ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی، آپ کو زر مبادلہ بھی ملتا تھا، اور جب فصل اچھی ہوتی تھی آپ کی اکانومی میں پیسہ بھی سرکولیٹ ہوتا تھا، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ترقی بھی کرتی تھی. تو جہاں پہ آرٹس کا کلچر کا ایک رول ہے، وہاں پہ اکانومی کے اندر بہتری لانے کا، اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں بھی ریڈیو کا رول رہا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس دوران کس نے کس کی مدد کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، احتیاطی تدابیر کیا اپنانی ہے، اور کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کون سے ایریاز کے اندر زیادہ اس قدرتی آفت نے تباہی مچائی ہے. تو ہم پاکستانی بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، جب کوئی آفت آ جائے ہم یوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دنیا میں اتنی چیریٹی کوئی اور قوم نہیں کرتی جتنی پاکستانی قوم کرتی ہے. دنیا کے اندر آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ گئے. 2010 کے فلڈ میں نے دیکھا، میں سندھ والی سائڈ پہ بھی گیا، میں مظفر گڑھ، دائرہ دین پناہ، ان علاقوں میں بھی گیا، میں نے پورے پاکستان سے لوگ دیکھے کہ امدادی سامان لے کے پہنچے ہوئے تھے. تو یہ ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں بھی اس وقت جب موڈ آف کمیونیکیشن خاص نہیں تھا، تو اگر کسی نے کسی کی مدد کرنی ہے کسی آفت زدہ علاقے میں تو وہ کیسے کرے گا؟ اس میں ریڈیو کا کردار تھا یہ بتانے میں کہ یہ قدرتی آفت کہاں آئی ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے. تو یہ آج کا دن یہاں پہ ہم پاک ٹرک کولیبریشن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے ماضی کو، اپنی ہسٹری کو پرزرو کرنے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے کردار کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمیں فیوچر کی بھی بات کرنی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ریڈیو پاکستان میں پوڈ کاسٹ شروع ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے. اب ریڈیو پاکستان کو سنتے ہیں، ہمارے ایف ایم کو سنتے ہیں. تو میں چاہوں گا یہ کہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا پروپوزل سعید صاحب بنائیں کہ ہم ماڈرن لائنز پہ مزید کیا کر سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ریڈیو پاکستان کے کردار کو ڈیجیٹل فارم میں ان کے آرکائیوز کو مزید محفوظ کرنے کے لیے، ریڈیو پاکستان کی گروتھ اور اس کی پروموشن کے حوالے سے کہ ہم آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر کس طریقے سے ڈیجیٹل سپیس کو افیکٹولی آکیوپائی کریں، کہ جس طرح ماضی میں لوگ ریڈیو پاکستان کو سنتے تھے اسی طرح اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی لوگ سبسکرائب کریں اور لوگ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان کا کردار کیا تھا، کیا رہا ہے، اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اور اس کو اکنالج کرنا ہے کہ یہ کردار جو تھا وہ پاکستان کی نیشن بلڈنگ میں، پاکستان کی ترقی میں، اور جو انیشل ایئرز کی پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ایک فعال کردار تھا. یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے اور اس کی فلاح و بہبود ہمارے ذمے ہے. تو اس میں آپ ایون اپنے افسران سے، اپنے امپلائیز سے بھی انپٹ لیں، اور ایک پورے ادارے کی انپٹ آئے ہمارے پاس، آپ لے کر آئیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگلے بجٹ سے پہلے اس کو فائنل شیپ میں کر کے اگلے بجٹ میں ہم حکومت کے پاس لے کے جائیں کہ جی یہ چیزیں ہیں ریڈیو پاکستان کے حوالے سے جس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ ہمیشہ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپریس مائی ہارٹ فیلٹ گریٹیٹیوڈ ٹو the Turkish government, to my dear friend Dr. Irfan Nazir, who's the ambassador here. And I was, as he mentioned, I was recently in Turkey. I visited their TRT World. I visited their Ministry of Information, and we discussed strategic communication. And you know, when I اس was in وقت آپ کو ہم Turkey, دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارڑ اسلام آباد میں پاک ترکیہ فرینڈشپ ریڈیو میوزیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.